نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات محترم، آج کی یہ محفل شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے، اور یہ اہل محبت کا طریقہ ہے کہ محرم کے ان ایام میں شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، ان کا ذکر سنا اور سنایا جاتا ہے، اور اپنے ایمان کو جلا اور تازگی بخشی جاتی ہے۔ مسجد الکرم کے اندر بھی یہ آج کی محفل اسی جذبے کے تحت انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو ہم سب کی بخشش کا سامان بنائے۔ آپ نے حضرت علامہ حسنات مرتضیٰ صاحب مدظل العالی ان کا بڑا ہی پرمغز خطاب سنا۔ میں نہ تو کوئی بہت بڑا عالم ہوں، نہ ہی ان کے پائے کا مقرر ہوں، بہرحال چند باتیں وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، یہ گھڑی سامنے اسی لیے لگائی گئی ہے کہ جو بھی آدمی یہاں سٹیج پہ کھڑا ہو وہ یعنی وقت کا خیال رکھے۔ تو میں یعنی مغرب کا نماز کیونکہ بالکل قریب ہے تو اس کے پیش نظر میں جو ہے اتنی ہی دیر آپ حضرات کے سامنے حاضر رہوں گا، اور علامہ صاحب کی بات کو ہی اور آگے بڑھاؤں گا۔ وہ کیسے آپ شعر نے پڑھا تھا حسین کا، آپ شعر کیسے پڑھ رہے تھے؟ افضل ہے کل جہاں، افضل ہے کل جہاں میں جہاں سے گھرانہ کا۔ اسی طرح ایک اور شاعر نے اسی مفہوم کو تھوڑے سے اور انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا۔ آپ حضرات نے سنا جناب اس مسجد کے امام جناب حافظ صاحب نے اشارتاً قرآن پاک کی کئی آیات کا تذکرہ کیا کہ فلاں 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 صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی شان کو بیان کیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی بہت سی آیات ہیں جن میں اہل بیت اطہار کی شان بیان ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث بھی
اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئیں. سبحان اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا اہل بیت اطہار کی. اب یہ موضوع چونکہ بہت ہی وسیع ہے، میں صرف ایک حدیث پاک بیان کرنے پر اکتفا کروں گا اور اس میں بھی اختصار سے کام لوں گا ٹائم کو دیکھتے ہوئے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ چونکہ مسجد نبوی شریف سے تھوڑا دور ان کا گھر تھا تو اپنے محلے کی مسجد میں اکثر نماز پڑھتے تھے. مسجد نبوی شریف میں کبھی کبھی حاضر ہوتے، حضور کی بارگاہ میں حضور کی زیارت کرتے. تو فرماتے ہیں ایک دن میری والدہ نے مجھ سے پوچھا بھئی تم کتنے دن ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا اتنے دن ہو گئے. والدہ نے کہا یہ تو نہیں اچھا، تم حضور کی بارگاہ میں زیادہ جایا کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آج میں جاتا ہوں، مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھوں گا، تو نماز پڑھ کے پھر اپنی بخشش کے لیے اور اے امی جان آپ کی بخشش کے لیے حضور سے دعا کرواؤں گا. سبحان اللہ. ان کی والدہ نے کہا حضور ہمارے لیے دعا فرمائیں گے تو ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں آیا مسجد نبوی شریف میں، مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی. نماز پڑھ کے میں پیچھے بیٹھ گیا کہ حضور ابھی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو میں اپنا مدعا عرض کرتا ہوں. ماتے ہیں حضور نے مغرب کے بعد جو نفل پڑھنے شروع کرے تو عشاء تک نفل ہی پڑھتے. عشاء کی اذان ہوئی، حضور نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے حضور اپنے حجرہ مبارکہ کی طرف چل پڑے. تو میں حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا کہ اگر موقع مل گیا تو اپنا مدعا عرض کر دوں گا، نہیں تو پھر کبھی آ جاؤں گا. حضور جا رہے ہیں، حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. تو اچانک حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرمایا انت حذیفہ، اے میرے پیچھے آنے والے کیا تو حذیفہ ہے؟ ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک. سبحان اللہ. اے حذیفہ تجھے کیا حاجت ہے، اللہ تجھے بھی بخش دے اور تیری ماں کو بھی بخش. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فداک ابی و امی. بس یہی حاجت تھی، یہی عرض کرنا تھا جو آپ نے میرے عرض کرنے سے پہلے ہی میری حاجت کو پورا کر دیا. سبحان اللہ. جو میں نے عرض کرنا تھا میں نے عرض نہیں کیا، لیکن آپ نے میری حاجت کو پورا کر دیا. مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نبی کا ہی ہو. سبحان اللہ. حضور کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کی حاجت نہیں ہے. اور دوسرے شاعر نے کہا یہ در ہے میرے آقا کا یہاں ملتا ہے بے مانگے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تو حضرت حذیفہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو مقصد حل ہو گیا. بے شک. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پہ بڑے پیار سے ہاتھ رکھا اور ان کو اپنے حجرے میں لے گئے. بے شک. کیونکہ حضرت حذیفہ علماء جانتے ہیں کہ ان کو صاحب السر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ سر پنجابی والا نہیں، عربی، یعنی راز، صاحب راز تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے
کبھی کبھی وہ باتیں فرما دیا کرتے تھے جو اور صحابہ سے نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک جو کبار صحابہ خلفائے راشدین بعض اوقات ان سے بھی وہ بات نہیں کرتے تھے جو حضرت حذیفہ سے کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو تفصیل میں نہیں جاؤں گا، چلو اس کو بھی آگے چلتے ہیں۔ حضرت حذیفہ کو گھر لے گئے اور فرمایا کہ اے حذیفہ، آج ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے جو پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، اور آج پہلی مرتبہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب ذوالجلال، میں آسمانوں پہ رہ کر تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوں، آج مجھے اجازت ہو تو میں مدینہ شریف حاضر ہو کر تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی طرف سے بھی سلام پیش کرنا اور میرا بھی میرے محبوب کو سلام دینا، سبحان اللہ۔ اور پھر میرے محبوب کو یہ خوشخبری دے دینا۔ حضور نے فرمایا اے حذیفہ، یبشرنی بأن فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ وأن الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ سبحان اللہ۔ وہ مجھے یہ خوشخبری سناتا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، بے شک بے شک۔ اور میرے نواسے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب کو یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال مختصراً، چلو میں اس کا اشارتاً تذکرہ کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں حضرت مریم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاصْطَفَاكِ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عالمین پہ فضیلت دی ہے۔ عالمین میں ساری جنتی عورتیں بھی آ جاتی ہیں، اور دوسری بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں ہے حضور نے حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا اما ترضینا ان تکونی سیدۃ نساء العالمین او نساء او اما ترضینا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ او نساء العالمین۔ کیا میری بیٹی تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو جنتی عورتوں کی یا تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے؟ بے شک بے شک۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف حضرت مریم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ تمام جہان کی عورتوں پہ ان کو فضیلت حاصل ہے، ادھر حضور کی بیٹی ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار بلکہ تمام جہان کی عورتوں کی سردار۔ تو علماء نے فرمایا کہ حضرت مریم کی جو فضیلت ہے وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے، بے شک۔ اس زمانے میں جو عورتیں موجود تھیں ان پہ ان کو برتری اور فضیلت حاصل تھی، اور حضرت فاطمہ الزہرا کی فضیلت جو ہے وہ کلی ہے ہر زمانے کے اعتبار سے۔ سبحان اللہ سبحان جیسے دیکھیے قرآن پاک میں بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ دو جگہ پہلے سپارے میں یہ آیت آئی، پھر 25 سپارے میں 2 آیتیں ہیں جن کے اندر یہی مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عالمین پہ فضیلت دی۔ بے شک۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اب ایک طرف بنی اسرائیل کو عالمین پہ فضیلت، اور ادھر حضور کی امت تمام امتوں سے بہتر۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں بھی العالمین سے مراد اس زمانے کی ساری قومیں مراد ہیں، کہ اس زمانے میں جتنی قومیں موجود تھیں ان پہ بنی اسرائیل کو برتری حاصل تھی، لیکن حضور کی امت کی فضیلت
کلی ہے، ہر زمانے کے اعتبار سے ہے۔ اسی طرح حضرت مریم کی فضیلت اس زمانے کی عورتوں کے اعتبار سے تھی، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کی فضیلت کلی ہے اور زمانوں مکان کی قید سے ورا ہے کہ ہر زمانے کے اعتبار سے ہے۔ بے شک بے اب شک یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ یہ جو حضور نے فرمایا اماتر دینا ان تکونی سیدۃ نساء العالمین او نساء الجنہ، یہ کب فرمایا؟ میرا قیاس ہے، ویسے حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، اگر ہے تو میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ کس موقع پہ فرمایا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ بہت سے لونڈیاں غلام حضور کی بارگاہ میں مال غنیمت کے آئے، حضور تقسیم فرما رہے ہیں۔ حضرت علی کو پتہ چلا، حضرت علی گھر آئے، حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ جائیں، حضور کے پاس مال غنیمت سے بہت لونڈیاں غلام آئے ہیں، حضور تقسیم فرما رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں، آپ بھی ایک لونڈی لے آئیں۔ گھر کا آپ کام کاج کرتی ہیں، چکی پیستی ہیں، اور گھر میں کام کاج صفائی وغیرہ میں پانی بھر کے لاتا ہوں، تو چلو ایک لونڈی ہوگی، کچھ تمہارا کام بھی ہلکا ہو جائے گا، کچھ میرا بھی ہلکا ہو جائے گا۔ حضور سب کو تقسیم فرما رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا جاتی ہیں، حضور گھر میں موجود نہیں تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اپنے آنے کا مدعا عرض کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں بالکل حضور سب کو دے رہے ہیں، آپ کو بھی ملنی چاہیے، حضور آئیں گے تو میں آپ کے آنے کا مقصد عرض کروں گی اور ساتھ سفارش بھی کروں گی کہ آپ کو بھی ایک لونڈی ملنی چاہیے۔ حضور تشریف لائے، حضرت ام المومنین نے عرض کیا، حضور بیٹھے نہیں گھر میں، انہی قدموں سے واپس چلے گئے۔ عشاء کی نماز ہو چکی ہے، حضرت علی کے گھر چلے گئے۔ یہ حضرات عشاء کی نماز پڑھ کے بستر پہ لیٹ چکے تھے۔ حضور تشریف لائے اور فرمایا تم اپنے بستر پہ لیٹے رہو، میری بات سنو۔ فرمایا بیٹی تم اس لیے آئی تھی کہ تمہیں ایک لونڈی دی جائے؟ عرض کیا حضور ہاں۔ فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ دے دوں؟ سبحان کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ دے دوں؟ جو تم نے مانگا ہے اس سے بہتر دے دوں؟ بے شک عرض کیا حضور بالکل عطا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا تم ایسے کیا کرو، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ اور جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ جاؤ اس وقت بھی پڑھ لیا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے جو تم نے مانگا ہے۔ سبحان اللہ بے شک وہ جو لونڈی وہ غلام تم نے مانگا ہے وہ دنیا کا مال ہے، دنیا میں ختم ہو جائے گا، اور یہ آخرت کا خزانہ ہے، بے شک تو یہ تمہیں اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال عرض میں نے یہ کیا ہے کہ حضرت مریم کی فضیلت اس زمانے کے اعتبار سے اور حضرت فاطمہ الزہرا کی فضیلت ہر زمانے کے اعتبار سے۔ میری نظر گھڑی پہ ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم 5 منٹ صرف، بس انشاءاللہ 45 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ علامہ اقبال نے اس چیز کو ایک اور انداز میں پیش کیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں حضرت مریم کو بھی فضیلت ہے، وہ جو پہلا انداز تھا وہ علماء کا تھا، اب ہے عشاق کا، عاشقوں کا انداز۔ واہ واہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بلا شبہ حضرت مریم کو فضیلت حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ کس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ بے شک بے شک فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس نسبت حضرت زہرا عزیز۔ سبحان اللہ لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کی فضیلت 3 وجہ سے ہے، اور 3 وجہ کون سی ہیں؟ سبحان اللہ پہلی فضیلت فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، بے شک بے شک کہ وہ سید العالمین خاتم النبیین، ان کی
بیٹی ہیں. اور دوسری فضیلت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کی بیوی ہیں. اور تیسری فضیلت وہ مادر مرکز پرکار عشق، واہ واہ مادر قافلہ سالار عشق، سبحان اللہ عشق کے قافلہ کے سالار حضرت امام حسن مجتبی اور عشق کی پرکار کے مرکز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ ہیں. بے شک بے تو شک اس لیے ان کی فضیلت ایک وجہ سے ہے، ان کی فضیلت 3 وجہ سے ہے. اور کوئی علامہ اقبال یہ جو کہا ہے نا مرکز عام پرکار عشق، عشق کی پرکار کے مرکز جو حضرت امام حسین کو کہا کس وجہ سے کہ جیومیٹری میں ہوتی ہے پرکار، اس کا ایک سرا جو ہے وہ اس طرح نیچے گاڑا جاتا ہے اور دوسرے کو گھمایا جاتا ہے. درمیان والا اگر اپنی جگہ پہ رہے تو پرکار پھر وہیں پہ آ جاتی ہے، دائرہ پورا ہو جاتا ہے. اور اگر درمیان والا ہل جائے پھر پرکار وہاں نہیں آتی، دائرہ صحیح نہیں رہتا، وہ اندر یا باہر جائے گی. تو عشق کی پرکار کا مرکز، اگر اس پرکار کا مرکز اپنی جگہ پہ رہے گا تو دائرہ صحیح، اور اگر ہٹ گیا تو دائرہ صحیح نہیں. تو فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عشق کی پرکار کے مرکز ہیں. اگر میدان کربلا میں اگر اپنے موقف سے ذرا بھی ہٹ جاتے تو یہ اسلام کا دائرہ پھر درست نہ رہتا. بے شک بے شک انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا، اپنے بیٹوں پتیجوں پانجوں سب کی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنے دوست احباب اعوان و انصار سب کی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن دین اسلام پر آنچ نہ آنے دی. وہ جانتے تھے کہ اللہ اگر اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حق حسین مولا حسین یا حسین جانتے یا تھے کہ حسین. آج اگر ذرا نرمی دکھائی گئی اور کسی قسم کی کمزوری کا مظاہرہ کیا گیا تو جان تو بچ سکتی ہے، گورنری بھی مل سکتی ہے، دولت کے انبار بھی قدموں میں ڈھیر لگ سکتے ہیں، لیکن اسلام کا پرچم جو ہے وہ سرنگوں ہو جائے گا، اسلام کا دائرہ صحیح نہیں رہے گا. اسلام کو بچانے کے لیے سب کچھ تن من دھن قربان کر دیا کہ نانا جان کے دین کی اس گلستان کی آپ یاری کرنی ہے، اس کے لیے چاہے سب کچھ قربان کرنا پڑے. اللہ تبارک و تعالی ان کے مزارات پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب پر اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل اور کرم فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.